اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے اسے سولی چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے اس کا شبیہ بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک منہ، وہ اس بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ما لہم بہ من علم، انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، الا اتباع الظن، مگر وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر وہ اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ ان پر قیامت والے دن گواہ ہوں گے۔ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ یہودی اپنے منصوبے کے مطابق نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے اور نہ ہی سولی چڑھانے میں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو، جن کی تعداد 12 یا 17 تھی، جمع کیا اور فرمایا، تم میں سے کون شخص اس بات پر راضی ہے کہ اسے میرا شبیہ بنا دیا جائے؟ ایک حواری اس پر راضی ہو گیا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اس نوجوان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا۔ یہودی آئے اور اس نوجوان کو سولی دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو قتل کرنے کے بعد وہ لوگ خود تردد میں پڑ گئے کہ جسے ہم نے سولی دی ہے کون ہے۔ ایک گروہ تو یہی کہتا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، جبکہ دوسرا گروہ، جسے یہ اندازہ ہو گیا کہ مصلوب شخص عیسیٰ علیہ السلام نہیں کوئی اور ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور مصلوب ہونے کا انکار کرتا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ خود یہودیوں کو بھی یقین نہ ہو سکا کہ واقعی ہی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا ہے۔ یقینی علم تو بہت دور کی بات ہے، بس ایک گمان کی پیروی کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں۔ خود یہود بھی اختلاف کا شکار ہیں اور شک میں مبتلا ہیں کہ کون قتل ہوا۔ یہ اختلاف یہود میں بھی ہے اور نصارہ کے فرقوں میں بھی ہے۔ نصارہ میں سے بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ناسوت یعنی جسم کو سولی دی گئی، اور لاہوت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا وہ حصہ جو خدا تھا، نعوذ باللہ، اوپر اٹھا لیا گیا۔ بعض دونوں کی سولی کے قائل ہیں۔ قرآن مجید نے ان سب کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی صفت اور جگہ کا بھی بیان ہے۔ آپ علیہ السلام دمشق میں مشرقی مینارہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل
بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی زبردست اور غالب ہے، اس کے ارادہ اور مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ حکیم بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو فیصلہ بھی کرتا ہے حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دنیا میں دوبارہ نزول ہوگا تو وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ متواتر صحیح روایات کی بنیاد پر اہل سنت کے تمام مکاتب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب دنیا میں ان کا نزول ہوگا، اور دجال کا اور تمام ادیان کا خاتمہ فرما کر اسلام کو غالب فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔